السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ ہم اللہ کے ولی حضرت فرید الدین عطار علیہ الرحمہ کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے اور یہاں سے مستفید ہوئے۔ حضرت کی مختصر سیرت کے کچھ پہلو آپ کے گوشے گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرت فرید الدین عطار علیہ الرحمہ کا اصل نام محمد بن ابی بکر ابراہیم تھا اور آپ کی کنیت ابو حامد یا ابو طالب ہے، اور آپ کا لقب فرید الدین ہے، یعنی پبلک نے آپ کو فرید الدین کا لقب دیا۔ اور آپ کا تخلص عطار تھا، یعنی آپ اپنے وقت کے بڑے شاعر تھے اور آپ نے اپنی نظم کے ساتھ کئی کتابیں لکھی۔ تو آپ نیشا پور میں پیدا ہوئے 513 ہجری میں 513 ہجری میں نیشا پور کے مضافات میں پیدا ہوئے، مضافاتی علاقے میں، اور ابتداءً آپ بڑے دواخانے کے مالک تھے اور عطر فروش بھی تھے، آپ عطر بیچا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کو عطار جو ہے نا کہا جاتا تھا۔ رکن الدین اثقاف رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آپ کئی برس گزارے۔ اس سے پہلے کہ آپ رکن الدین اثقاف رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں تلمذ کا شرف حاصل کرتے، اس سے پہلے ایک واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ آپ عطر فروخت کر رہے تھے کہ ایک مجذوب قسم کے اللہ والے آپ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ سارا دن آپ کو صرف تاکتے رہے، گھورتے رہے۔ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے وہ اللہ والے سے پوچھا کہ کیا آپ عطر خریدنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو پھر صبح سے لے کر میں دیکھ رہا ہوں اب تک آپ یہیں کھڑے ہو کر مجھے تاک رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں تجھے دیکھ کر یہ سوچ رہا ہوں کہ تو دنیا میں اتنا مگن ہے عطر فروخت کرنے میں، تیری روح نکلتے وقت جسم سے کیسا نکلیں گی؟ تو حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ تمہاری جیسا نکلیں گی میری بھی ویسا ہی نکلیں گی۔ میری کیسا نکلتی دیکھتا کیا؟ بولے وہ اللہ والے۔ تو فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ بولے ہاں دیکھ تو کیسا نکلیں گی۔ وہ سیدھا ان کے بازو میں آئے اور کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اور اپنے کاندھے پر جو چادر تھی وہ نکالی اور ان سے فرمایا دیکھ میری روح ایسے نکلے گی، بول کے سو گئے، ختم، روح پرواز ہو گئی ان کی۔ اب یہ جو بات تھی فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے قلب پہ تیر کی طرح لگی، اور آپ جو ہے بولے کہ ان کی تو اتنی آسانی سے نکل گئی، آ کے لیٹتے کلمہ شہادت پڑھ کے، اب میری کیسا نکلیں گی؟ میں تو بول دیا تمہارے جیسا نکلیں گی۔ پریشان ہو گئے۔ اب اس کے بعد انہوں نے ان کی تجہیز و تکفین، تدفین وغیرہ سب کی، نماز جنازہ کا بندوبست کیا۔ ہوا یہ وہ اللہ والے کا حال نماز جنازہ پڑھاتے ہی ان کے اندر منتقل ہو گیا، دل دنیا سے بے نیاز ہو گیا، اور آپ سارا جو ہے نا جو دواخانے کی جو ذمہ داری تھی وہ بھی فروخت کر دیے، اور جو عطر کی دکان کا جو سامان تھا سب فروخت کر دیے اور نکل گئے بس اللہ کو پانے کی دھن میں۔ پھر آپ گئے حضرت رکن الدین اثقاف رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، وہاں ان کی خدمت میں کئی برس گزارے اور تلمذ کا شرف وہاں حاصل کیا، اپنے وقت کے حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، حنفی مسلک کے مفتی بنے۔ پھر اس کے بعد آپ گئے تصوف کا علم حاصل کرنے کے لیے حضرت شیخ مجدد الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور وہاں جا کر حضرت کے ہاتھ پر بیعت کا شرف آپ نے حاصل کیا، اور آپ نے 114 کتابیں لکھی۔ کتنی؟ نظم اور نثر دونوں میں 114 کتابیں لکھی، اور اس میں سب سے زیادہ آپ کی مشہور ترین کتاب تذکرۃ الاولیاء ہے، جس میں آپ نے حضور غوث پاک سے پہلے کے زمانے کے بہت سارے اللہ والوں کی ہسٹری پر وہ کتاب لکھی جو ساری دنیا میں مشہور ہوئی۔ اور آپ غوث پاک کے ہم زمانہ تھے، اور تاتاری جو بڑے ظالم قسم کی قوم تھی،
یہ جس بستی میں جاتے وہ بستی کو لوٹ لیتے، وہاں آگ لگا دیتے، عورتوں کی عزتیں لوٹ لیتے، لائبریریز ختم کر دیتے اور پورے شہر کو تباہ و برباد تہس نہس کر دیتے۔ تو یہ تاتاری حملہ کرنے کے لیے، بغداد پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے تھے۔ اس وقت حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ بغداد شریف میں موجود تھے۔ تو آپ کو خبر ہوئی تو آپ نے کیا کیا کہ میں ایسا ہونے نہیں دوں گا کہ تاتاری آ کر یہ سارے بغداد کو تہس نہس کر دیں، یہاں ہزاروں اللہ والوں کا قتل ہوں گا، ہزاروں علماء مارے جائیں گے، لائبریریز ختم ہو جائیں گے۔ تو اسلامی اتنے ساری بڑی ہستیاں جب ختم ہو جائیں گی تو کتنا اسلام کا نقصان ہوگا، میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ یہ سوچ کے آپ کیا کریں، آپ کے بازو میں ایک کٹورا رکھا ہوا تھا، وہ کٹورے کو الٹ دیے۔ کٹورا کیا الٹنا تھا، پورا بغداد غائب ہو گیا۔ اب وہ تاتاری آ گئے اور انہوں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا، بغدادی نظر نہیں آ رہا، چٹیل میدان دکھ رہا پورا۔ اب وہ پریشان ہو گیا، اب بھی تو بغداد یہیں دکھ رہا تھا، بولے اب کدھر چلا گیا۔ اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے اور اپنے ہاتھ میں تاتاریوں کا جھنڈا لے کر آئے۔ بولے کہ اے فرید الدین، اللہ نے آپ کو تصرف اور اختیار دیا، اگر آپ چاہے تو روک سکتے، مگر سنو، آپ ایسا کر کے اللہ کی مرضی میں مخل ہو رہے۔ اگر آپ یہ چاہ رہے کہ جو ہے نا کیا ہے، اتنے سارے ہستیاں ایک ساتھ شہید نہیں ہونا، تو یہ بات سن لو کہ یہ جو ہے نا اللہ نے آپ کو اسلام کی سربلندی کے لیے ٹھیکہ نہیں دے رکھا ہے کہ آپ اسلام کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ نے وہ ذمہ داری خود اپنے دست قدرت میں رکھی ہے، وہی اسلام کا محافظ ہے، وہی قرآن کا محافظ ہے، وہی رسول پاک کے ذکر کے چرچے بلند کرنے والا ہے۔ تو آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ اپنی مرضی کو چھوڑیے، رب کی مرضی کے تحت ہو جائیے اور کٹورے کو سیدھا کر دیجئے، کیونکہ اللہ کی مرضی یہی ہے تاتاریوں کو فتح حاصل ہو اور بغداد میں تہس نہس ہو اور ہنگامہ ہو اور لائبریریز وغیرہ سارے چیزیں جو ہے نا یہاں پر ختم ہو، اور ہزاروں لوگ جو مومن ہیں، مجاہدین ہیں اور جو ہے نا کیا ہے اولیاء اللہ ہیں، علماء ہیں، ان کو شہادت نصیب ہو۔ اس کے لیے آپ یہ کٹورے کو سیدھا کر دیں۔ تو انہوں نے کٹورا سیدھا کر دیا تو پھر سارا بغداد نظر آیا۔ تاتاری اندر حملہ آور ہوئے اور انہوں نے ان میں سے ایک سپاہی نے حضرت کو قیدی بنایا اور اسی کے ہاتھوں آپ ظلماً شہید ہوئے، اور آپ کی مزار پاک آج نیشا پور کے اندر مرجع خلائق ہے۔ آپ 114 سال عمر پائے، 114 سال آپ نے عمر پائی اور 627 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی۔ 513 ہجری میں پیدا ہوئے، 627 ہجری میں وفات پائی، تو ٹوٹل عمر 114 سال آپ نے پائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت کے مزار سے فیض یاب ہونے کی سعادت نصیب فرمائے اور تمام زائرین ناظرین کرام کو بھی اس مقدس بارگاہ کی زیارت سے مالا